والے اور مسجد کی خدمت کرنے والے، اللہ ان کو مسجد کے اندر بٹھائے گا. آواز آ رہی ہے؟ اللہ ان کو مسجد کے اندر بٹھائے گا اور مسجد کے اندر میرا رب بٹھا کے، رب میرا مسجد بٹھا کے، اور اللہ پاک فرمائے گا تم مسجد نمازی سماعت سارے جمع کیے. جو بندہ مسجد سے ایک تنکا اٹھائے گا اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے مسجد میں مردار گدھا پڑا تھا، اٹھا کے اس نے باہر پھینک دیا، اتنا ثواب ملے گا. صفائی کرتے ہوئے جس بندے کے جسم پہ مسجد کی مٹی لگ گئی، دھول لگ گئی، خاک لگ گئی، کوئی گرد لگ گئی، صفائی کرتے ہوئے جس وقت قبر میں جائے گا عذاب اس کے قریب آئے گا، عذاب دور ہو جائے گا، آگ قریب آئے گی، آگ دور ہو جائے گی. منکر نکیر اگر عذاب دینے والے آئیں گے دور ہو جائیں گے اور رحمت آئے گی. مسجد کی مٹی بھی رحمت، اللہ کی رحمت عرش والی دونوں جب ملیں گے اس کے جسم کو سکون دے گا. لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا. سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا. مشکل کشا رب میرا جب لحد میں اس کی رحمت میرے ساتھ آئی، میرے رب کی رحمت لحد میں میرے ساتھ آئی، پھر کیا ہوا؟ نکیرین کو بھی حیا آ گیا. محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کی نگر کی گلی. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو مسجد کی آبادی کا ذریعہ بنے، مسجد کی خدمت کا ذریعہ بنے، اور دنیا کا بد قسمت انسان ہے جو مسجد کے لیے کاروبار اور دکانداری کا ذریعہ. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ٹھٹھا کی شاہی مسجد ہے، میں ابھی بھی ٹھٹھا گیا ہوا تھا سندھ میں. ٹھٹھا کی شاہی مسجد، ٹھٹھا کی شاہی، وہاں ایک بندہ مجھے وہاں چونکہ سیر کرنے، لوگ ملنے، دیکھنے بہت دنیا جاتی ہے، بڑی پرانی مسجد ہے ٹھٹھا. مجھے وہاں کے سندھی نے بتایا، وہ کہنے لگے کہ وہاں ہوا یہ کہ ایک بندہ بیٹھ گیا، جو آتا تھا اس سے پیسے لیتا تھا. لوگ نہیں آتے تھے، کبھی خدمت کے نام پہ، کبھی اجرت کے نام پہ، کبھی کس نام پہ، لوگ اس کو پیسے لے جاتے. مالدار بن گیا، مالدار بن گیا، 3 کام شروع ہو گئے. اس کی نسلوں میں اندھے، لوہے، کانے، لنگڑے بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے. دوسرا، اس کے گھر میں مقدمات، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مشکلیں شروع ہو گئی. تیسرا، اور اس کے گھر کے اندر مسائل، غم اور دکھ شروع ایسے ہوئے کہ اس کے گھر کے اندر کا ہر پیسہ پتا، ہر چیز لگ گئی اور بربادی ہو گئی. اب وہ وہاں اس نے ایک بورڈ لگایا ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے کا بورڈ تھا، اب اندر ہے یا نہیں ہے. اس نے بورڈ لگایا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے، لوگوں خیال کرنا، اللہ کے گھر کو روزی کا ذریعہ نہ بنانا، برباد ہو. یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ٹھٹھا کی بات کر رہا ہوں. میں جب مسجد کو دیکھتا ہوں آباد، رب جانے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. مولا تو نے مجھے ذریعہ، میرے سارے بکری کو ذریعہ بنا دیا، تیری مسجد آباد ہو گئی. مجھے وہ وقت یاد ہے، وہ وقت یاد ہے جب اس مسجد میں کئی مہینے کچھ سجدہ نہیں ہوتا تھا. سالوں سے، صدیوں سے یہ مسجد ترس رہی تھی. وہاں مولا جہاں نمازوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے بھی ڈھیر ہیں، قرآن پاک کے کھانے بنے ہوئے ہیں، دریا بچھی ہوئی ہیں، اور تیرا نام ہے، تیرے نام سے سننا. جس نے چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائی، چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی جس نے مسجد بنائی، فرمایا اللہ پاک اس ساری دنیا سے سارا ورڈ 7 بر اعظم 1 پھر 7 2 یعنی 7 بر اعظم سے 10 گنا بڑی اللہ اس کو جنت. چڑیا کے
میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بھی اس مسجد کو آباد کر دیا، اعمال کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، صدقوں کے ذریعے، اس کے نام کے ذریعے یہ مسجد آباد ہو گئی۔ اللہ جو اس کو آباد کرے گا اللہ اس کو آباد کرے گا، جو اس کو شاد کرے گا اللہ اس کو شاد کرے گا، اور جو اس کو دکانداری کا ذریعہ بنے گا رب اس کا کچھ نہیں بچائے۔ میں اس لیے یہاں سالوں نہیں آتا، پتہ نہیں آپ بھی کتنے عرصے کے بعد آ رہا ہوں، میں نہیں آتا کہ میرے آنے سے لوگ دکانداری میں نہ لگ جائیں۔ میں تو آپ بھی یہاں بیٹھوں، میں تو اتنے نوٹ لے کے جاؤں لوگ مجھے یہاں آ کے دینے کو تیار ہیں۔ میں نہیں آتا، آپ آئیں اللہ کے گھر کو، یہاں جو کوئی بات پہ نہ لکھیں، یہ قومی ورثہ ہے ہمارا، شاہی قلعہ ہمارا قومی ورثہ ہے، اس کی حفاظت کرنا میرے ذمہ ہی ہے، آپ کے ذمہ ہے۔ اس ورثے کی حفاظت کرنا میرے آپ کے ذمہ ہے۔ یہاں کوئی بربادی نہ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی لکیریں نہ ہو، عبادت ہو، صفائی ہو، ستھرائی ہو، اور اللہ سے مانگنا ہو، اور اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہو، اور جگاری بننا ہو۔ وہ دنیا کا خوش قسمت انسان، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان جو موتی مسجد میں آئے اور موتی مسجد کی قدر کرے، رب اس کو موتیوں میں توڑ دے گا، اور اب اس کی نسلوں میں موتی کبھی ختم نہیں کرے گا، اور رب اس کو دنیا کے موتی بھی دے گا، قبر کے موتی بھی دے گا، حشر کے موتی بھی دے گا، کوئے سراب کے موتی بھی دے گا، اور معاشر کے موتی بھی دے گا، ترازو کے موتی بھی دے گا، اور جنت کے موتی۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو موتی مسجد کی قدر کرے، اعمال کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے، صلاۃ و تسبیح کے ذریعے، نفل کے ذریعے، اللہ سے مانگنے کے ذریعے۔ اب میں ایک عمل بتاتا ہوں، جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، کیا پڑھے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے جو بندہ، اور نماز 2 نفل کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صرف ایک یہ میں موتی مسجد کی بتا رہا ہوں، موتی مسجد اس کو عمل کو جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، سب کو اجازت ہے، جتنے بہنیں بیٹھی ہیں، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، سب کو اجازت ہے، پھر سن لیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں حاجت کی نیت کے، اور سلام کے بعد آخر 3 بار درود پاک، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے اس کی، ایک پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح پڑھ کے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ یقین جانیے میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، موتی مسجد میں سے مجھے لوگ آ کے میرے عمل کرتے ہیں، یہاں آ کے میرے بتائے وظیفے کرتے ہیں، اپنی میں چھپتے ہیں، پیسے مجھے ملتے ہیں، آ کے وظیفے کرتے ہیں۔ میں نے جس کو یہ عمل بتایا ہے اس کے کتنے مسئلے حل ہوئے آپ ذرا غور سے سنیں۔ جس کے گھر میں قرضہ ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، جھگڑے ہیں، جس کے اوپر تنگ دستی ہے، جس کا کاروبار ختم ہو گیا، اور جو ترقی چاہتا ہے اپنے رزق میں، کاروبار میں، کسی چیز میں، جو عزت چاہتا ہے، جو وقار چاہتا ہے، جو شان و شوکت چاہتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اور جو یہ چاہتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، عزت راحت کامیابی ہو، رزق میں اس وقت برکت ہو، اور غیب کا خزانہ اس کے ساتھ ہو، وہ یہ نفل پڑھے۔ میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں، یہ بہت کمال نفل ہے، اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ کو اپنے غیب کے خزانے سے دیتا جا، اور جس کو ملا ہے یاد رکھنا اس کے گھر سے ملا ہے، اللہ کے گھر سے ہی سب کچھ ملے گا۔ مسلمان کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، اور جو مسلمان نہیں ہوگا اس کی دوڑ کہاں ہوتی ہے؟ ہماری دوڑ تو مسجد تک، مسجد میں ہماری دوڑ ہے، مسجد سے ملنا ہے، مسجد سے لینا ہے، مسجد سے مانگنا ہے، مسجد سے مانگنا ہے۔ درود پاک پڑھیں دعا کریں۔
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ پوری امت کو کامل ایمان دے دے، کامل ہدایت دے دے اور کامل برکت اور عافیت دے دے۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے۔ اے اللہ غیب کے خزانے سے ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ دنیا میں خیر عافیت عطا فرما، آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اللہ قلت اور قلت سے بچا۔ اللہ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، دل کی مرادیں پوری فرما، زندگی کی ضروریات پوری فرما۔ اللہ مشکلیں حل فرما، اللہ پریشانیاں دور فرما۔ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ہمیں دل کا سکون دے دے، من کا سکون دے دے، زندگی کا چین دے دے، عزت دے دے، عافیت دے دے، راحت دے دے، رحمت دے دے، برکت دے دے، خوشحالیاں دے دے۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، میرے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما، شامیوں کی حفاظت فرما، مہمانوں کی حفاظت فرما، اے سبیرہ کا کچہریوں کی بازاروں کی حفاظت فرما، اے اللہ بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، ہمارے غم ڈال دے، ہماری خوشیاں دوبارہ کر دے۔ اللہ جن کو اولاد نہیں اولاد دے دے، اولاد کی جھولیاں بھر دے۔ مولا جن کی اولاد ہے انہیں فرما برداری دے دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، صالحیت اور صالحیت عطا فرما اور صلاحیت عطا فرما۔ اے اللہ جو دل کی مرادیں لے کے آئے ہیں سب کی پوری فرما اور ان کو خوشیاں عزتیں عطا فرما اور شان شوکتیں عطا فرما۔ مولا صفیہ کا جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، بن مانگے سزا عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته وإترته أجمعين آمين برحمتك يا